سر امن امان کی میں نے بات کی تھی، تو امن امان کی جب بات کرتے ہیں دو صوبوں میں اس وقت امن کی پوزیشن یہ ہے، میرے اپنے صوبے میں کوئٹہ میں مغرب کے بعد کوئی باہر پشتون علاقے میں ٹریول کر کے بتائے، اگر بہت بڑا دل ہے اس کا تو شاید وہ کر لے، میرے جیسا کمزور آدمی نہیں کر سکتا، یا بغیر جس کے پاس سیکیورٹی نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے بلوچ علاقوں میں بھی بات ہے۔ یہ تو میرے صوبے کی بات ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں آپ کے ہاں پتہ نہیں آپ اس کو ذہن میں چھوٹی پارٹی کے طور پہ لیتے ہیں یا بڑی پارٹی کے طور پہ لیتے ہیں، JUI کچھ، مگر مولانا صاحب کے اپنے بیٹے کے ساتھ سر اس روز کل پرسوں گلہ بھی کیا اپنا عطا الرحمان صاحب نے کہ ان کے بھتیجے ہیں، میرے لیڈر کے، میرے قائد کے بیٹے ہیں، ان کو اس روز 3 بجے دوپہر کے لگ بھگ وہ لکی مروت سے وہ کینڈیڈیٹ بھی تھے، اور وہ ایک فاتحہ کے بعد آئے اور ان کو 40-50 لوگوں نے اسلحے کے زور پہ روکا اور فورس کرتے رہے کہ آپ گاڑی سے نیچے اتریے، اور گاڑی سے نیچے اتارنے کا مقصد یا تو ان کو ساتھ لے جانا ہو سکتا ہے، یا خدا نخواستہ ان کی ذات پہ دوسرا حملہ کرنا ہو سکتا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ کافی دیر تک رہا، اور یہ آپ کے سڑک کے اوپر موٹر وے کے اوپر ہوا، اور میرا خیال تھا کہ جب یہ گلہ دیں گے عطا الرحمان صاحب تو اس ہاؤس میں کوئی کمٹمنٹ آئے گی سرکار کی طرف سے، ریاست کی طرف سے، جس ریاست کو ہم نے مشکل وقت میں سب سے پہلے اس بچے کے باپ نے ایک نیریٹو دیا کہ ہم ریاست کے ساتھ اور ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جس وقت ریاست مشکل میں تھی ہندوستان کے خلاف، ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، ہمارا اپنا ملک ہے، مگر ہمارا خیال تھا کہ کوئی کمٹمنٹ دی جائے گی کہ جی اس معاملے کو دیکھا جائے گا۔ آج کئی دن ہو گئے، اور یہ کئی دن ہونے کے باوجود سر اس معاملے میں نہ تو کوئی کمٹمنٹ آئی، میرا خیال ہے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یا جہاں تک میرے ذہن میں ہے کہ نہ ریاستی اداروں کی طرف سے نہ حکومتی طور پہ کسی طرف سے بھی یہ اسجد محمود والے معاملے میں مولانا سے رابطہ تک کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ تو یہ امن امان کی صورتحال اس ملک میں ہے۔ باقی بھی اسجد تو جو ہے وہ بچہ مولانا صاحب کا ہے، اس لیے شاید اس بچے کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ بہت سے ایسے بچے ہیں اس ملک میں جن کے حوالے سے بات بھی نہیں ہوتی، اور ان کو یہ روز یہ مسائل درپیش ہیں۔ پلیز وائنڈ اپ۔ سر ابھی تو میں نے شروع بھی نہیں کیا، بجٹ پہ تو میں نے بات ہی نہیں کی، ہاں ابھی تو میں نے، اور ہاں کافی ٹائم ہو گیا، وہ کہتے ہیں وائنڈ اپ کر تو باقی رہ جائیں گے۔ میں سر وائنڈ اپ یا تو اگر کہتے ہیں میں بیٹھ جاؤں گا، میں آپ کے حکم کا پابند، مگر یہ ابھی تک میں نے کوئی بات نہیں کی ہے ابھی تک بجٹ کے حوالے سے۔ میں ایک اور 15 منٹ الاؤ کریں۔ ہاں، میں نے خود دیکھا کل ہمارے ساتھی بات کر رہے تھے، میں نے 19 منٹ خود نوٹ کیے سر، اس کے لیے 19 منٹ میں نے خود نوٹ کیے۔ ابھی تک تو یہ سر میں نے ابھی تک یہ 10 منٹ ہیں پھر بھی، تو میں اس وقت جو ایک اور سر شکوہ رکھ دیتا ہوں بلوچستان کے حوالے سے، چونکہ بات ہوئی، خاران کا ہمارا ایک ساتھی ہے، ایک ایڈوکیٹ کا بھائی ہے سہیل بلوچ، اور مجھے وہ ایڈوکیٹ بار بار ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ 12/6 سے وہ مسنگ ہے۔ تو آپ جو بھی کریے، خاران کا یہ ساتھی ہے، ایڈوکیٹ کا بھائی ہے سہیل بلوچ، جو بھی کریے، ہمارا یہ گلہ نہیں ہے کہ ہم کو قانون کے مطابق ڈیل نہ کریے، یہ بجٹ کو بھی قانون کے مطابق ڈیل کریے، بجٹ سے متعلق معاملات بھی ڈیل کریے، مگر جو اس کے سبجیکٹ ہیں، جو اس کے صوبے ہیں، جو اس کے شہری ہیں، ان کو بھی قانون کے مطابق ڈیل کریے۔ یہ میسیجز بہت بری طرح سے یہ آپ کی وحدت کو متاثر کر رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ کی وحدت متاثر ہو رہی ہے۔
یہ خاص حالات جو ہیں یہ لوگوں کے راستے روکنا، یہ خاص حالات لوگوں کو اٹھا کے لے جانا، بعض اوقات ہمارے دوست ہم سے لڑ پڑتے ہیں اس بات پہ، مگر اس سے آپ کی ملکی وحدت متاثر ہوتی ہے۔ ہم سارے اس ملک کے وفادار ہیں اور اتنے وفادار ہیں کہ کوئی اس سے زیادہ شاید ہم کسی اور وفاداری کا کسی سے تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس معاملے کو بھی ٹھیک کیا جانا چاہیے۔ یہ 4 صوبوں کا وطن ہے اور اس 4 صوبوں کے وطن میں جب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ صوبے آگے چل نہیں پائیں گے۔ سر آپ نے کہا کہ آپ کے پاس وقت کم ہے اور آپ وائنڈ اپ بھی کریے، تو اس کو معاملے کو سر اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے آدھی آبادی سر اس اپنے آپ کا بجٹ، آپ کی کتابیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کی آدھی آبادی جو ہے خط غربت تک پہنچ چکی ہے، اور خط غربت تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے کا بھی مسئلہ درپیش ہے، دوائیوں کا مسئلہ چھوڑ دیجئے، سر چھپانے کا مسئلہ چھوڑ دیجئے، اور باقی جو ہے اس طرح سے جو زندگی کی ضروریات ہیں جو مجھے اور آپ کو میسر ہیں وہ چھوڑ دیجئے، مگر آدھی آبادی یعنی 12.5 کروڑ کی لگ بھگ آبادی، 12 کروڑ کی لگ بھگ آبادی جو ہے وہ ان مسائل کا شکار ہے کہ جس میں کھانا پینا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ تو سر اگر بجٹ یہ نظریاتی ہوتا، اگر کسی نظریاتی شخص نے بنایا ہوتا یا اشخاص نے بنایا ہوتا تو یقیناً اس صورتحال کو اٹینڈ کیا جاتا، یہ اس کی کوشش کی جاتی کہ باقی آدھے لوگ جو ہے نا وہ کس طرح سے خط غربت سے واپس اوپر آئیں، مگر ہم نے ان کے درمیان ایک اور ڈویژن کر دی ہے۔ ہم نے اس میں کافر اور غیر کافر کی تخصیص کر دی ہے، فائلر اور غیر فائلر کی تخصیص کر دی ہے۔ آدھے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس ملک میں شاید ان کے لیے زندہ رہنا بھی باعث شرم ہو گیا کہ وہ نان فائلر ہیں، اور نان فائلر کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور ہم نے جو ہے نا وہ تخصیص کر دی ہے، یعنی اگر میرے پاس موٹر سائیکل ہے اور موٹر سائیکل میں میں نے 1 لیٹر پیٹرول ڈالنا ہے، اگر میرے پاس کارڈ ہے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر کارڈ نہیں ہے تو پھر مجھے 2 روپے وہ جو ہے وہ پیٹرول کا ریٹ جو ہے نا پر لیٹر زیادہ دینا پڑے گا۔ یعنی اس ملک میں جہاں پہ تعلیم کا معیار یہ ہوگا، اس ملک میں آپ نے لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسرے نہیں 200ویں درجے کے شہری ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ موٹر وے پہ ٹریول کر رہے ہوں گے، جس کے پاس سفیشینٹ بیلنس ہوگا، ای ٹیگ ہوگا، اس کا ریٹ اور اس کا ریٹ جو میرے جیسا آدمی جو ہے وہ کبھی کبھار جو سفر کرتا ہے، جو موٹر وے پہ مشکل سے چڑھتا ہے سر، اس کو جو ہے وہ 50% زیادہ دینا پڑے گا۔ کیا ذہنیت ہے سر، کیا ذہن ہے سر اس بات کا کہ اس طرح سے مطلب اس نے بھی پیسے دینے ہیں اور اس نے بھی پیسے دینے ہیں، اور دونوں نے پیسے دینے ہیں، مگر آپ نے اس کے پیسے جو ہے نا آپ یہ معیشت کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں سر، مگر یہ اس طرح سے ڈیجیٹلائز کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ ڈسکرمنیشن کو جنم دیتا ہے، اور ایسی ڈسکرمنیشن جو ہے یہ کوئی درست بات نہیں ہوتی۔ میں یہ مانتا ہوں کہ آپ کے ہاں آبادی کا بوجھ ہے سر، آبادی کا بوجھ جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آبادی کو جو ہے آپ اس بوجھ کو اس خوبصورتی کے ساتھ استعمال کریے، ان کو وہ فن سکھائیے، ان کو وہ کام سکھائیے جس سے وہ زحمت کی بجائے آپ پہ رحمت بن جائیں۔ تھینک یو سر میرا کہنے کو بہت کچھ ہے میرے پاس۔ پلیز آپ 15 منٹ آپ بول چکے ہیں سر، میں نے 19 منٹ تو خود بولتے آپ نے سپریم کورٹ جانا ہے، میں نہیں لیتا ہوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت سا ٹائم دیا، مگر اس میں بھی مجھے جو ہے نا وہ تشفی تسلی نہیں ہوئی ہے، اس کا گلہ بھی کرتا ہوں۔